چلیں یا فرض کر لیں کہ بھاگ گئے. میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اب دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک بندہ زمانہ جاہلیت میں اس نے شرک کیا، اس نے بتوں کو سجدے کیے، اب اس نے اسلام قبول کر لیا. جب یہ بتا دیا گیا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے اس کے بھی سارے معاف ہو گئے. اب کوئی بندہ کہے جی گناہ تو معاف ہو گیا، وہ اس نے کیا کیوں تھا؟ جب اللہ نے معاف کر دیا تو ماما لگتا ہے یہ بات کرنے کا. مفتی صاحب بہت زیادہ یہ آج کل وائرل ہوئی ہوئی ہے بات کہ صحابہ کرام جو جنگ احد میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ان پر بہت زیادہ آج کل طنزیہ کلمات کہے جاتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت زبیر اور چند صحابہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، باقی سب بھاگ گئے. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں مفتی صاحب کہ یہ حدیث اگر ضعیف ہے تو اس کی راویہ حضرت عائشہ ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں مفتی صاحب کہ جب قرآن پاک میں فرمایا اللہ پاک نے جب تم کفار کا مقابلہ کرو تو پیٹ مت موڑو ورنہ تم دین سے خارج ہو جائے گے. تو کافی طنزیہ کلمات کہتے ہیں، اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ چلو مانتے ہیں ہم، بعد میں اللہ پاک نے انہیں معاف بھی فرمایا، لیکن بھاگے تو تھے نا، کیوں بھاگے؟ تو اس کا کوئی آپ جواب. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے ذرا آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ بات کیا ہے. یہ بات ہے غزوہ احد کی، جس میں جب ایک درے پر مقیم جو صحابہ کرام تھے انہوں نے یہ بات سوچی کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، اب ہمیں یہاں پر نہیں رکنا چاہیے، تو وہ نیچے اتر آئے، ادھر سے پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا. تو مراد یہ ہے کہ اس وقت یہ جو بھاگنے کا لفظ ہے نا، یہ بھاگنے کا لفظ جو ہے یہ فرہ یا فرو کا لفظ نہیں ہے وہاں پر. اصل بات یہ تھی کہ صحابہ کرام ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے تھے صورتحال سے نپٹنے کے لیے. چلیں یا فرض کر لیں کہ بھاگ گئے. میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اب دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک بندہ زمانہ جاہلیت میں اس نے شرک کیا، اس نے بتوں کو سجدے کیے، اب اس نے اسلام قبول کر لیا. اب ایک بندہ کہتا ہے بھئی اس نے پہلے جو کچھ بھی کیا، جب یہ بتا دیا گیا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے بھی سارے معاف ہو گئے. اب کوئی بندہ کہے جی گناہ تو معاف ہو گیا، وہ اس نے کیا کیوں تھا؟ جب اللہ نے معاف کر دیا تو ماما لگتا ہے یہ بات کرنے کا. جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، اور جن کو سرکار نے سینے سے لگا لیا، ٹھیک ہے، تو تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے؟ دوسری بات یہ ہے یہ روایات کے اختلاف ہیں کہ وہاں کون بندے تھے جو رکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ یعنی آپ فرض کیجئے گا ان کی بات مان لی جائے، تو جب اللہ نے دیکھیں بات یہ ہے، ایک تو ہے نا ضد، ایک بندے کے اندر ہی صحابہ کا بغض ہے، بہت ایسی باتیں کرے گا، اس کا تمہارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اب ذرا اس کا حقیقی جواب سنیے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ اب فرمایا ہو سکتا ہے. یہ جو کوتاہیاں ہوتی ہیں نا، ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کمیاں، تقصیریں. ایک ہوتی ہے کسبی، ایک ہوتی ہے جبلی. بہادر ہونا یا بزدل ہونا یہ ایک جبلی چیز ہے، بخیل ہونا یا سخی ہونا یہ ایک جبلی چیز ہے. آپ سے پوچھا گیا، اب اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم اس لہجے میں بات کریں نا تو پھر بہت کچھ ہوتا ہے کہنے والا، لیکن ہم اس پر بھی کیا میں کہوں، اس سے بھی برات اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں کسی بھی طریقے سے طعن کرتا ہے، اور ہم اس سے بھی برات اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں جو اہل بیت کے بارے میں یہ طرز عمل اختیار کرتا ہے. ورنہ بہت کچھ ان لوگوں نے بھی ایسی باتیں کہی ہیں، جس طریقے سے ہم ان کے جواب دیتے ہیں اس طریقے سے ہم ان کے بھی جواب دیتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کی بھی شان الگ ہے اور اہل بیت کرام کی بھی شان الگ ہے. بہت سی کبھی میں اگر آپ نے پوچھا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ کیا صورتحال بن جاتی ہے. بہرحال
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے ایک مومن ہو اور وہ سخی نہ ہو، اس میں بخل پایا جاتا ہے، لیکن بخل کی وہ حد نہیں جو فرض ہے زکوٰۃ نہیں، یہ نہیں، یہ مومن اس طرح نہیں کرے گا، یعنی وہ جو سخاوت ہوتی ہے لوٹا دینا اس کی بات۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مومن ہو اور وہ دلیر نہ ہو، بزدل ہو؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، جبلی بات ہے، جبلی بات ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کیا ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ مراد یہ ہے کہ سارے صحابہ کو یکساں تو بہادر نہیں تھے نا۔ اور دوسری ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کا جو مقام ہے نا وہ صحبت نبوی کی وجہ سے ہے، وہ صحبت نبوی کی وجہ۔ اگر ایک صحابی نے سرکار پر ایمان لایا، اسی وقت وہ فوت ہو گیا، اس نے کوئی جہاد کوئی نہیں کی عبادت، دنیا کے غوث کتب ابدال اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ سرکار کا صحابی ہے۔ سمجھے میری بات؟ تو مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اعمال بھی سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن صحابہ کرام کا اصل جو شرف ہے وہ شرف صحبت کا شرف ہے۔ اور صحابہ کرام کے جو ایمان ہے نا وہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے کمال کو پہنچے، یعنی ان کی تربیت کی گئی ہے۔ وہ نبیوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ پہلے دینی نبی ہیں، وہ یعنی ان میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو سرکار اپنی ان کا تزکیہ کر کے ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ ہاں یہ ثابت کیا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کسی چیز سے روکا ہو اور اس نے پھر اس کا ارتکاب کیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بقول ان کے صحابہ بھاگ بھی گئے تھے، مان لیجئے، حالانکہ وہاں پر یہ فرہ کا لفظ نہیں ہے، یہاں یہ حدیث ہے نا، اسی کے ساتھ یہ حضرت علی کا یہ فرمان موجود ہے کہ جو مجھے ابو بکر و عمر پہ فضیلت دوں گا میں اسے مفتری کی سزا دوں گا، 80 کوڑے ماروں گا۔ یہ ان کو یاد نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر بالفرض وہ بھاگ بھی گئے تو اب اللہ نے فرما دیا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، اور جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سینے سے لگا لیا تو آپ یہ بغض کا اظہار کر کے ایسا ہی کرتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں جی اسلام نے تو پہلے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ نے تو معاف کر دیا لیکن ہم نے معاف نہیں کیا۔ تو ایمان جو نجات یہ ہے نا وہ تمہاری رضامندی پہ نہیں ہے، وہ اللہ کی رضامندی پہ۔ دوسرا سوال ہے مفتی صاحب کہ جو شخص کسی بے گناہ انسان یا بے گناہ مسلمان کو قتل کرتا ہے اور اس قتل کرنے کے بعد وہ اس کے گھر والوں سے یہ کہتا ہے کہ آپ میرے سے اتنے پیسے لے لیں اور رضی نامہ کاٹ لیں، اور اس کے گھر والے اس سے راضی ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ جو مظلوم بیچارہ قتل ہوا ہے اس قاتل کے ہاتھوں، تو قیامت والے دن اللہ پاک مفتی صاحب پوچھیں گے اس سے کہ تم مجھے بتاؤ کہ اس تمہارے قاتل کو میں سزا دوں یا معاف کروں؟ دیکھیں جب ایک بندے نے ایک جرم کیا ہے نا اس کی دو سزائیں ہیں، ایک سزا کا تعلق دنیا سے ہے، ایک سزا کا تعلق آخرت سے ہے۔ مثلا ایک بندہ کسی نبی کی توہین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توہین کرتا ہے، اسلامی شریعت میں انبیاء کی توہین کی سزا ہے اسے قتل کر دیا جائے، ریاست اسے قتل کی سزا دے، ٹھیک ہے؟ اب ایک بندے نے جرم کیا، وہ ڈٹا رہا اپنی بات پہ، تو اس کو سزا ملے گی، سزا بھی اس کو ملے گی، یہاں بھی ملے گی، اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ اپنے گناہ پہ ڈٹا ہوا ہے۔ ایک بندے نے یہ جرم کیا پھر اس نے توبہ کر لی، تو توبہ سے اللہ تعالیٰ اس کا آخرت کا گناہ، اگر اللہ توبہ قبول کر لے، وہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، آخرت کا گناہ معاف ہوگا لیکن دنیا میں سزا اس کو ضرور ملے گی۔ لیکن اگر وہ توبہ کرے گا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا کیونکہ اس نے توبہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آ جائیں آپ کے سوال کی طرف کہ یہ کسی کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر ایک بندے نے کسی کو قتل کر دیا اور وہ اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، حالانکہ یہ وضاحت کی گئی ہے کہ جن حقوق کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے نا اللہ تعالیٰ انہیں اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندے معاف نہیں کریں گے۔
میری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کہ ایسا بدلہ دے دیا کہ اس نے بھی اسے معاف کر دیا، تو اگر اس کی توبہ اس طریقے سے قبول ہوگی تو اس کا آخرت کا گناہ معاف ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دنیا کا جو گناہ ہے یہ دنیا کی سزا کب ہوگی؟ اگر تو اس کے جو ورثاء ہیں وہ جیسے آپ نے کہا کر لیں، اس کے دنیا کی سزا معاف ہو جائے گی، آخرت کی نہیں ہوگی۔ اس کا تعلق توبہ کے ساتھ ہے، اللہ قبول کرے گا تو ہوگی، ورنہ اس کو ہوگی۔ تو وارثوں کے معاف کرنے سے دنیا کی سزا معاف ہوتی ہے، آخرت کی نہیں۔ صاحب جس کو قتل اس نے کیا ہے، اب قیامت دن اللہ پاک اس سے نہیں پوچھیں گے اس نے تمہیں دنیا میں بے گناہ مارا تھا؟ میں نے کہہ دیا نا آپ کو، میں نے عرض کر دیا نا، مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، ممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دے، تو پھر اللہ اسے معاف کر دے گا۔